بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھریلو کارآمد نسخے۔ کریلوں کی کڑواہٹ دور کرنے کا طریقہ۔ پکے ہوئے کریلوں سے کڑواہٹ آنا ایک اہم مسئلہ ہے جس کا اکثر لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کریلوں کی کڑواہٹ دور کرنے کا یہ آزمودہ طریقہ ہے۔ کریلوں کو چھیل کر بیج نکال دیں اور کاٹ لیں۔ اب ان پر نمک لگا کر آدھا گھنٹہ کے لیے چھوڑ دیں اور پھر ان کو ہاتھ سے مسل کر سارا پانی نکال دیں۔ اب کریلوں کو دھو کر اچھی طرح نچوڑ لیں اور 15 سے 20 منٹ کے لیے دھوپ میں رکھ دیں۔ کریلوں کی ساری کڑواہٹ دور ہو جائے گی۔ گوشت کو جلدی گلانا۔ خربوزے کے چھلکے دھوپ میں سکھا کر پیس کے رکھ لیں۔ جب گوشت گلانا ہو تو 2-3 چٹکی باریک سفوف گوشت میں ڈال دیں، گل جائے گا۔ اگر خربوزے کے پیسے ہوئے چھلکے نہ ہوں تو گوشت کو بھونتے وقت خشک لہسن کے درمیان والی لکڑی گوشت میں ڈال دیں تو گوشت جلدی گل جائے گا۔ مٹر کے دانے کس طرح فریز کریں؟ مٹر کے دانے نکال کر دھو لیں اور اچھی طرح خشک کر لیں۔ اب ان کو کسی پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کر فریز کر دیں اور جب پکانے ہوں جتنی ضرورت ہو نکال کر پکا لیں اور باقی واپس فریج میں رکھ دیں۔ اس طرح فریز کرنے سے مٹروں کا ذائقہ بھی نہیں بدلتا اور نہ ہی رنگ خراب ہوتا ہے۔ کچن کیبنٹ سے کیڑے ختم کرنا۔ اکثر کچن کیبنٹ میں مسالہ جات اور دالیں رکھنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کیڑے لگ جاتے ہیں۔ ان کو ختم کرنے کے لیے کیبنٹ خالی کر دیں، ایک سپرے بوتل میں سرکہ ڈالیں اور کیبنٹ میں اس کا سپرے کریں۔ 24 گھنٹے کے بعد خشک کپڑے سے اچھی طرح صاف کر کے سامان رکھ دیں۔ مسالہ جات اور دالیں چیک کر لیں کہ ان میں کیڑا نہ لگا ہو۔ اس کے علاوہ کیبنٹ میں چند تیز پتے ضرور رکھیں۔ زردہ پکانے کے لیے ٹوٹکا۔ زردہ پکاتے ہوئے ہمیشہ لکڑی کا چمچ استعمال کریں، اس سے چاول اکھڑتے نہیں۔ آٹا، بیسن اور میدے کو کیڑا لگنے سے بچانا۔ آٹا، بیسن اور میدے کو بہت جلد کیڑا لگ جاتا ہے۔ اگر اس میں 3 سے 4 تیز پتے رکھ دیے جائیں تو کیڑا نہیں لگے گا۔